تو ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے اس کی جو بدعنوانی ہے, ان کی جو ایک میں کہوں گا کہ کوتا بینی ہے, انہوں نے جس طرح سے اپنی جائیدادیں کاروبار دوسرے ممالک میں بنائے, پاکستان میں انویسٹ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کریں, باقیوں کو کہتے ہیں آ کے نا, جب اپنا خود آپ نہیں کرتے, آپ خود دبئی میں کرتے ہیں, خود لندن میں فلیٹ لیتے ہیں, خود آپ جا کے کہیں اور پہ مطلب ہے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, فرانس میں اپنے لیے محل بنا رہے ہوتے ہیں. تو میں جو ہماری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, دو سیاسی خاندان, میں ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ آج جو ہمارا حال ہے کہ مہنگی ترین بجلی ہے, مہنگی ترین گیس ہے, ان کی وجہ سے کہ انہوں نے غلط معاہدے کیے تھے. سیلف سرونگ معاہدے تھے یا غلط معاہدے تھے؟ سیلف سرونگ تھے, ہے نا سیلف سرونگ. آئی پی پیز کے جو معاہدے تھے سیلف سرونگ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ہمارا بالکل کہتے ہیں پلیتھن نکال دیا, تیل نکال دیا مظلوم عوام کا, لیکن دل پھر بھی ہمارا پاکستانی ہے, اور پاکستانی عوام بڑے محنت کش ہیں. آپ دیکھیں نا دنیا کے ہر ملک میں آ کے کامیاب ہوتے ہیں, اپنے ملک میں ناکام ہو جاتے ہیں, کیونکہ سسٹم ان کو الاؤ نہیں کرتا بڑھنا. ایماندار بزنس مین کو آگے نہیں بڑھنے دیتا, ایماندار محنت کش کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. تو یہ لب لباب ہم بہتر کر سکتے تو ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ آرزو جو ہے یہ میرے خیال میں ساجد صاحب کے دل میں بھی, آپ کے بھی, ہمارے. کھویا زیادہ پایا کم. جناب ساجد صاحب, مونولوگ ہو گیا, لیکن میں میرا نہیں مونولوگ نہیں, آپ کی کچھ جو آپ نے جس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ اسٹیٹس ہیں. یہ اسٹیٹس ہمیشہ شاید سچ بولتے ہیں, لیکن ان کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ایک بڑا یونیک ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے دو حصے ہوئے, بالکل یہ سچ بات ہے. 1971 وار میں جس طرح سے بنگالی بھائی ہمارے پاکستان سے نکلے, جیسے گئے, جو یہاں تھے بے تحاشا, کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں ایک ہمارا بنگلہ دیشی بھائی نہ ہو. میرے فادر کی فیکٹری تھی, اس میں تقریباً 40 کے قریب یہ لوگ حضرات تھے. اور جب 71 کی وار میں ایک ساتھ گئے تو جو ہم نے رونے والے صورتحال رہی بہت زیادہ ہماری. وہاں پہ بھی تو پاکستانی مطلب اب لیکن لوگوں کا اور ایڈمنسٹریشن کا اب واپس آ گیا نا. اگر آپ ویسے دیکھیں تو بنگلہ دیش کو اب ہم اچھے تعلقات ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بنگالیوں کی ایلیگنیشن نہ ہوتی, اگر کراچی کا دارالحکومت جو کراچی میں تھا اس کو آپ اسلام آباد نہ لے کے جاتے, ان سے دور ہو گیا. کراچی جب تک تھا دارالحکومت تو بنگالیوں کا ایک رابطہ رہا, بہت بڑا. میرے خیال میں کراچی کو اتنی دوری تھی کہ یہاں سے وہاں جانا, اور وہاں دوری میں ایسی کم دیکھی گئی ہیں, کہاں دیکھے گئے کہ ایک ملک, ایک ہی ملک, ایک کا حصہ ادھر ہے ایک کا ادھر ہے. تو یہ جس نے بھی ڈالی تھی اس کی طرح, اس میں کہیں نہ کہیں خط شک تھے, زاویے ہزار تھے اس کے. قائد اعظم کا نے کہا تھا, قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایک یونائٹڈ آزاد بنگلہ دیش ہو سکتا ہے, آزاد بنگال ہو سکتا ہے, جس کو ویٹو کیا گیا. ورنہ قائد اعظم کی جو فور سائٹ تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ بنگال ایک الگ ملک کے طور پہ ہونا چاہیے. اور پھر جب اس بات کو تسلیم نہ کیا گیا, نہیں پورے یونائٹڈ بنگال کی بات کر رہا ہوں, جس میں انڈیا کا بھی بنگال شامل. لیکن عامر وہاں تک تو وہاں تک اگر ہو جاتا تو مطلب ہے, لیکن خیر پھر جب ہوا تو مجبوری میں قائد اعظم کو موت ایٹن پاکستان لینا پڑا. لیکن میں اس سے تو پہلے تو یہ بات ہماری جنریشن جب ہم جوان تھے اس زمانے میں, آپ اب بھی جوان ہیں. نہیں اب تو خیر آپ لوگوں نے کہہ کے بوڑھا کر دیا ہے ہمیں. بزرگ کہتے ہیں آپ کو, ضعیف نہیں کہتے, بزرگ کہتے. ضعیف میں آپ کہہ بھی نہیں سکیں گے, اس کے بعد ضعیف اضافت. بزرگ ہیں بڑے ہیں. آپ بات نہیں سن رہے میری. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا وجود میں آنا ہمارے لیے اچھا, بالکل 100%. آج ہم 2026 میں اس بات کو کنفیس کریں کہ ہم انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارا اپنا ایک آزاد ملک ہے. اور اس میں آزادی کو جب میں آزاد کہتا ہوں تو اس میں کئی فیزز آئے. اس 1947 سے لے کے اب تک ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی, بہت سختی بھی دیکھی, ہمارے عوام نے کوڑے بھی بہت کھائے, اور بہت سارا کام ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. دراصل پاکستان میں ہم نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا فلسفے پہ چلیں گے یا ڈنڈے پہ چلیں گے. اور پاکستان کو ڈنڈے پہ چلنے کا کوئی شوق ہو گیا ہے لگتا ہے مجھے. اور خاص طور پہ یہ صحافی حضرات, ایک منٹ, صحافی حضرات یہ جو تھے یہ شامل رہے ہیں اس ساری کس میں, ان سب چیزوں میں. یہ لکھتے رہے, اوے اس کو مار دیا, ہاں مار دیا, تمہارے کام ہی ہے. تو کوڑے روک نہیں سکے, ہم معاشرے کو آئینہ دکھانے کے لیے نہیں روک سکا. ہم ایکٹیوسٹ نہیں ہیں. ان کا ایکٹیوسٹ نہیں, آپ کا قلم روکتا ہے. اگر آپ قلم کو توڑ دیتے ہیں بھائی, قلم کی حیثیت کیا ہے, لفظ کو قتل کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اچھا لیکن ایک منٹ, وہی میں اب مجھے
The thing is کہ پاکستان کو خطرات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ there is a very big country جو دنیا کی ون آف دا لارجسٹ کنٹریز میں سے ایک ہے, جو مستقل ہماری ایگزسٹنس کے خلاف. میں انڈیا 2 دفعہ گیا ہوا ہوں, آپ تو گئے نہیں ہیں. میں آپ کو ان کے عام آدمی کا بھی اگر میں ان کو بتاؤں تو وہ پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پاکستان کو بنا ہی نہیں اور یہ واپس آئے گا. اور یہ آر ایس ایس کی دیکھیے آپ بولتے ہیں نہیں, دیکھیے ہم جن انڈین سے ملے وہ تو بڑے خوش تھے. آپ ملے ہوں گے نا, آپ پتہ نہیں کون سے لوگوں سے ملے, مگر میں جن لوگوں سے, کیونکہ ہم کھل کے ملتے ہیں, فنکاروں سے ملتے تھے زیادہ تر, جو ملی ہوئے وہاں کا, وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ابھی تک آپ کو. وہ سمجھتے ہیں پارٹیشن نہیں, وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایک وقت آ گیا ہے, ورنہ اس ریجن میں کبھی بھی وہ نہیں ہوگا. ایک وقت تھا کہ وہ بڑا لینینٹ مرتب کر. میں ساجد صاحب کی بات کو میں سیکنڈ, ایک منٹ, کل میں مووی دیکھ رہا تھا جو نا وہ بنائی تھی جمیل دیلوی نے, اس میں ششی کپور تھے. جی بالکل تھے. اور میں حیران ہوں کہ وہ کیسے رہے واپس جا کے, کیونکہ جو اس میں انہوں نے اکبر احمد نے جو باتیں کی ہیں اور صحیح کی ہوگی بالکل, اس میں ہماری طرف سے ایک طرف ہے, تو اس میں کام کرنے کے باوجود ششی صاحب واپس گئے اور نہرو کے بارے میں کافی باتیں. اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب جس دور میں اب ہم آ گئے, پہلے تو آپ روک سکتے تھے, اب یہ دنیا بہت چھوٹی ہو گئی, ایک گلوبل ولیج کہلاتی ہے. کافی عرصے سے ہم اس کو سمجھ نہیں رہے کہ پاکستان ایک گلوبل ولیج میں رہ رہا ہے. آپ نے جو سٹیٹس بتائے, ان لوگوں نے کیا کیا, اس میں سسٹمز چینج ہوئے, سسٹمز کی وجہ سے یہ سب ٹھیک ہوا. آپ نے پہلی جو باتیں کی اس میں میرٹ کا آپ نے ذکر کیا نہیں ہے پاکستان میں, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, میرٹ نہیں. پھر آپ یہ دیکھیں آپ کا جو یہ پولیٹیکل سیٹ اپ, جمہوریت آپ کی جالی ہے. نہیں جالی ہے بالکل, اس کو اسی کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ڈیموکریسی ایسی ہے کہ ٹاپ ڈاؤن سسٹم ہے, باٹم اپ نہیں ہے. یعنی کہ نیچے سے اگر آپ عوام کے نمائندے تو چنتے ہی نہیں ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ہیڈ ہونچوز سلیکٹ کرتے ہیں, وہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. میں دیکھتا تھا, میں گیا ہوں ان کے سیشن میں, جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو ٹکٹ کے لیے ایک مارا ماری ہوتی. میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ایسا, یہ پبلک یا عوام کی خدمت جو ہے نا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام, سب سے مشکل تھینکلیس جاب جس کو کہتے ہیں, تھینکلیس جاب دنیا میں کہلاتا ہے. یہاں ایسی کیا گدڑ سینگی ہے ان سیٹوں پہ کہ سب کے سب نہ صرف بیٹھنا چاہتے, کبھی کسی سے ہم نے استعفیٰ دیکھا ہی نہیں. مطلب کوئی غلطی کرتا ہی نہیں ہے اس ملک میں, اوپر والے کوئی غلطی ہے ہی نہیں, جو بولتے رہے آپ, تو آپ کے بولنے سے زیرو افیکٹ پڑا. لیکن پاکستان کے لوگوں نے ترقی کی. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ کے ریئل اسٹیٹ میں ترقی آئی, آپ کے لائف سٹائل میں ترقی آئی. آپ نے خود کچھ نہیں بنایا لیکن گاڑیاں کمال لے کے آیا. ہم نے ایٹم بم بنایا, ہم نے غوری میزائل بنایا, ہم نے شاہین میزائل بنایا, ہم نے ابدالی میزائل بنایا. یہ ضروری تھا ویسے, ہم نے بڑا میں تنظر نہیں کہہ رہا, یہ ضروری ہے, ڈیٹرنٹ ضروری ہے. دیکھیے میری بات سنیں, ایک بڑا سا آدمی ہے وہ ٹڑیاں مار. اب اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا, ایران کے پاس ہوتا, ایک منٹ میں آپ سے یہی تو عرض کروں کہ شاید یہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, یہ ہم نے, یہ اچیومنٹ ہے ہماری بہت بڑی. مجھے اگر ساجد نے 3-4 بڑی اہم, بفور یو گو دیر, چلو بات ہو رہی ہے, اس کو بولنے دو ایک منٹ. نہیں آپ سوال کر لیں. نہیں آپ ہی کے سوال سے جڑا سوال ہے. دیکھیں ایک ڈٹرنٹ بنا ایٹم بم, ورنہ آپ کے اوپر پتہ نہیں کتنے ملک قابض ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ. مگر یہ ایک ڈٹرنٹ کی وجہ سے یہ بنیاد 60s میں ڈلی, 50s میں بنی, کچھ کہتے ہیں 70s میں ڈلی. دیٹس ناٹ دی آرگومنٹ ہیئر. دی آرگومنٹ, حالانکہ میں اگینسٹ ایک نیوکلیئر, کوئی بھی ہیومن ہوگا وہ نیوکلیئر, اب انہوں نے اتنا زیادہ نیوکلیئر ہیڈ دنیا میں آ گیا ہے کہ کسی وقت اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوئی تو ہم شاید نہ رہیں. اچھا آپ بتائیے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ساجد صاحب نے 2-3 چیزیں بڑی اہم کہی نا. ایک تو انہوں نے بھارت کے لوگوں, ان کا رویہ تقسیم ہند کے حوالے سے انہوں نے بات کی, ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے خطرات کی بات کی, پھر نیوکلیئر پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے ہمارے یہاں, سب میرے خیال میں کنسنسس ہے کہ پاکستان کی ضرورت تھی. تو میں یہاں پہ اس کو بڑا اچیومنٹ ہے, بہت بڑا اچیومنٹ ہے, ڈسپائٹ آل دا آڈز ہم نے بنایا, یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. اب دلچسپ بات ہے کہ جو بھارت میں رویہ ہمیں ملتا ہے, آپ 2 مرتبہ گئے, مجھے بھی 6-7-8 چلے 3 دفعہ گئے, میں 6-7 بار 8 بار میں بھی گیا ہوں گا وہاں پر نا, اور بہت میں نے وہاں پہ ٹریول کیا ہے. تو یہاں تک بالکل درست ہے. دیکھیں ان میں کیا ہوتا ہے, جب وہ اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری زبان بھی ایک جیسی ہے اور ہمارا کھانا بھی ایک جیسا ہے, حالانکہ مجھے ذائقے میں بڑا فرق نظر آتا ہے. تو میں ایک ہونا چاہیے, گوشت نہ کھائیں, میں تو گوشت خور حیوان ہوں, تو مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. انڈین کی دال, یار دال
تو ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ جی اب سب ہے تو مطلب غلط تقسیم ہوا، تو وہ تان یہاں پر آ کے ٹوٹتی تھی نا. تو مطلب یقیناً اچھے تعلقات ہونے چاہیے برابری، لیکن برابری کی بنیاد پر اور مسئلہ کشمیر حل ہونے کے بعد، اس سے پہلے تو ممکن نہیں ہے. یہ مسئلہ اس سے ہی حل ہو سکتا ہے کہ دونوں کے لیے اگر آپ لوگ دونوں ملک میں اگر امن ہو جائے تو یہ تھروفیر ہو جائے گا بھائی، دنیا چلتی ہے. جو قائد اعظم کا بھی کنسیو کیا تھا قائد اعظم نے کہ امریکہ کینیڈا والا معاملہ لوگوں کی زندگی ہے، تب نہ ان کو فائدہ ہوا نہ ان کو فائدہ، دونوں ہی تباہ. اس میں بھی پھر مشرف صاحب کو جو فارمولا تھا کشمیر کا جو کہ رہ گیا، کیا تھا ان کا تختہ جو ہم نے سنا خورشید بتائیے، تھوڑا سا خاکہ ہی بتا دیں اس کا. ہلکا تھا کہ کیا کرنا ہے وہ تو ہوا نہیں نا، چھوڑ یار. ارے بھائی انہوں نے کہا تھا کہ سافٹ بارڈر جو کر دیے تھے وہاں پہ بسیں چلنے لگے، آپس میں کاروبار ہونے لگے، کشمیری ایک دوسرے سے مل سکیں، آہستہ آہستہ فوج کو جو ہے وہاں پہ پیچھے کیا جائے، اور پھر فیوچر کا جو بھی انہوں نے ایک خاکہ بنایا تھا. تو یہ ایک اچھا ہوتا ہے کہ کشمیر کی جو تقسیم شدہ خاندان ہے وہ ایک دوسرے سے مل سکتے. But that would have stabilized Pakistan and India doesn't want that. There is no way in hell. اور وہ تو مشرف صاحب کو جس طرح کو ہوا، مطلب ان کو جس طرح ہٹایا گیا، تو آئی تھنک اس کو پریمپٹ بھی کیا گیا اس معاملے کو، ورنہ یہ ایک وجہ تھی. ہاں ایک وجہ تھی. مشرف صاحب کا دور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک جو فرق اپنی زندگی میں جو میں نے دیکھا بہترین دور اس کا تھا مشرف صاحب کا. میں بھی سمجھتا ہوں وہ بہت اچھے آدمی تھے، بہترین دور تھا. اور شاید انہوں نے جانے کی جلدی کی، شاید ان کو اور رکنا چاہیے تھا، لیکن شاید کچھ شاید لیکن ایک بینیولنٹ ڈکٹیٹر اسٹل از اے بینیولنٹ ڈکٹیٹر. انفارچونیٹلی جب تک آپ کچھ چیزیں جیسے انہوں نے کہا میرٹ، آپ کی ریپرزنٹیشن جب تک ایکچوئل لوگوں سے نہیں ہوگی، آپ اپنے مگر کیا وہ ٹیکنوکریٹک نظام نہیں لائے تھے جس پہ میرٹ پہ ہی لوگ آئے تھے؟ بھائی ٹیکنوکریٹس کو آپ میرٹ پہ لا سکتے ہیں، اسی لیے اچھا چلا بہترین ٹیم کی شروع میں ان کی ٹیم چلا. بہترین آپ تھی. میری بات سنیں، آپ ایک بچہ چن لیتے ہیں جس نے 10ویں پاس کی ہوئی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، دنیا بہت ٹیکنیکل ہو گئی ہے. اور میں بار بار یہ جو تعلیم کے حوالے سے پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ خدا رسول کا واسطہ ہے کہ ہم پڑھائیں اپنے بچوں کو اور ٹیکنیکل سائنس کی تعلیم دیں. یار میں آپ نے تعلیم کی بات کی، جو میں اشاریوں کی پھر میں ڈیٹا کی بات کروں نا، ساؤتھ کوریا میں یونیورسل ایجوکیشن ہے 99.9%، ٹھیک ہے نا. سنگاپور میں 97% سے پلس ہے، ٹھیک ہے. ویتنام میں 96، بھائی جتنی بھی ہے. اور سب سے مزے کا ہے بھارت میں 81 اور بنگلہ دیش میں 77.9، یعنی کہ 78% آلموسٹ، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور پاکستان، وہاں پہ بھی سری لنکا کی، پاکستان جو ہے کہتے ہیں کہ 63% ہے. کراچی جیسے شہر میں جو ہے بجائے بڑھنے کی تعلیم ہمارے تو بہت کم ہوئی ہے. کم نہیں ہوئی ہے، اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، خواندگی کم ہوئی ہے. ارے یار آپ جب ٹنکر کرنے لگ جائیں ریزلٹس میں، یہ جو انڈیا میں ہوا، یہ بچوں ہمارے یہاں تو مسلسل ہو رہا ہے. خدا کی قسم میں آپ کو بتا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے. ایڈمٹ کارڈ آپ نہیں بانٹ پا رہے یار. آپ ایسے قوم اس کو الاؤ کیسے کر سکتے ہیں یار؟ ہاؤ کین یو الاؤ دس؟ آپ نے میٹرک کیا؟ سر میں نے تو پتہ نہیں، میں نے بھی میٹرک کیا. ہمیں کبھی ایڈمٹ کارڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں. ہمیں اپنے ریزلٹ پہ ہمیں پتا تھا بی گریڈ آئے گا تو بی گریڈ کوئی بات نہیں ہے، ہمیں پتا تھا ہم ڈیزرو کرتے ہیں بی گریڈ. ایسے لوگ تھے، لیکن بےمانی نہیں ہوتی. اب کچھ نہیں تھے یار. اب تو آپ کے جو ٹیچرز ہیں، اب جو میں میڈیکل کالج میں، میرے والد چاہتے تھے کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں اور میں نے بڑی کوشش کی، مجھے خون دیکھ کے. مگر آپ ڈراموں میں بن گئے تھے. ہاں یہ دیکھیں عجیب بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں میرٹ تھی. صحیح، خدا کی قسم، اور اچھی بات تھی بہت زیادہ. ہم سے اچھے اسٹوڈنٹس تھے تو ہم ایڈمٹ کرتے تھے کہ ہم پڑھتے ہیں بھائی. ہم آپ 80s پہ 90s پہ جا کے آپ کو ایڈمیشن ملتا تھا کہیں 60-70، حالانکہ وہ 70% کے بھی اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ایک گریڈ دلاتے تھے. اب وہ بدل گیا ہے یار. اب تو میں نے سنا ہے کہ یہ جو میڈیکل کالجز ہیں کسی بھی طرح سے ڈگری دے کے نکال رہے ہیں. اب یہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی. پہلے تو نکال دے میڈیکل کالج، ایسے کالجز تھے. یہ ٹیچرز کی کمی ہے. ہاں آپ دیکھیں نا، اپنی پڑھائی کی طرف جا ہی نہیں رہا نا کوئی.